السلام علیکم، میں ہوں مبارک ککر، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا چینل۔ نہایت ہی افسوسناک واقعہ، نہایت ہی دکھی واقعہ۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سندھ کا علاقہ ہے جیکب آباد کہتے ہیں اسے۔ وہاں پہ دو ملزمان نے پولیو ورکر خاتون کو اغوا کر کے اسے ویرانے میں لے گئے، وہاں جا کے زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ حدود تھانہ ہے مولا داد، اور اس کا نوائی علاقہ ہے ڈیتھا۔ اللہ بخش جاکھرانی بھی اسے کہتے ہیں، ڈیتھا بھی اسے کہتے ہیں۔ وہاں پہ پولیو ورکر جو تھی خاتون، وہ گھر گھر پولیو قطرے پلا رہی تھی بچوں کو۔ پولیو بیماری سے حفاظت جو تھی، بچوں کے جو قطرے تھے وہ پلا رہی تھی گھر گھر جا کے۔ اس دوران دو اوباش نوجوانوں نے اسے دیکھا اور اسے قطرے پلانے کے بہانے بلایا اور اسے گن پوائنٹ پر ویرانے میں واقع مکان میں لے گئے، جہاں جا کر اس سے باری باری زیادتی کرتے رہے۔ تو جب ظاہر یہ بات پولیس تک پہنچی، ڈی سی لیول تک پہنچی، تو کارروائی کرتے ہوئے میں ملزمان سے بازیاب کروایا، پھر اس کے جیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا میڈیکل رپورٹ کے لیے۔ اس پر پھر آفیشیل نے بیان وغیرہ دیے کہ ملزمان کی بھی نشاندہی ہو چکی، اب تھوڑا سا رپورٹ آ جائے۔ تو رپورٹ جب زیادتی ہوئی تھی تو رپورٹ تو آنی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا، ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک طاقتور ہستی نے اس کیس کا رخ ہی موڑ دیا، اور جو بیچاری تھی پولیو ورکر، اس کے پھر یہ بیان واپس لینا پڑا۔ سب کچھ جھٹلا دیا اس نے کہ میرے ساتھ زیادتی نہیں۔ جو ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں، جو میڈیا سے کرنے کے دوران یہ کہا تھا کہ پولیو ورکر سے زیادتی ہے، وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں۔ تو یہ بڑا ایک ڈراؤنا سا خواب ہے کہ بیچاری کے ذات ساتھ زیادتی ہوئی اور اس پہ قدر مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا بیان واپس لے لے۔ اس نے وہی کیا جو اس کو طوطے کی طرح رٹا لگوایا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری جانب بجوڑ تحصیل مامون میں وہاں پہ بھی واقعہ ہوا۔ وہاں پہ پولیو ورکر مرد، یہ ابو حریرہ نام ہے اس کا، اور اس کی حفاظت میں مامور تھا پولیس اہلکار لکمان۔ جب یہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلا رہے تھے ڈور ٹو ڈور، تو وہاں پر ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا، جس سے یہ دونوں پولیو ورکر مرد اور اس کی حفاظت میں مامور پولیس اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ یہ کافی جگہوں پہ پاکستان میں اب تک کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اور پولیس سخت ایکشن بھی لیتی ہے، انتظامیہ سخت ایکشن لیتی ہے لوگوں کے خلاف۔ تو خوددارا یہ بیچارے ملازم ہیں، اگر اچھا برا ہے تو آپ کا حکومت سے مطالبہ بنتا ہے، آپ حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں، ڈراپس میں، اس قطروں میں یہ غلطیاں ہیں۔ آپ کو حکومت کا کام ہے مطمئن کرنا، ان بیچاروں کی ڈیوٹی ہے، یہ تو بچوں کی روزی کی خاطر یہ چلے ہوئے ہیں،
یہ ملازم ہیں، ان کو کہہ دیا جائے کہ قطرے جا کے پلاؤ تو پھر اس کے بھی اس حکم کے بھی غلام ہیں. اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں پلانے، اس حکم کے بھی غلام ہیں. اب ان سے زیادتی کسی طریقے بھی کرنے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بجوڑ میں بیچاروں دونوں کو قتل کر دیا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو حکم کے غلام ہیں. آپ ان سے کہو جی آپ کیوں پلا رہے ہیں، ان کی پوچھ گچھ ہوگی. آپ تھوڑا سا اس مہم کو ٹٹولیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب جب پولیو ورکر جو ہے نا وہ قطرے پلا رہے ہوتے ہیں تو ان کے چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کئی ٹیمیں اوپر سے آتی ہیں، گھر گھر جا کے وہ پوچھتی کہ جو ٹیم آئی تھی قطرے پلا کے گئی کہ نہیں. وہاں پہ جو گھروں کے باہر وہ اپنے ایک وائٹ چاک سے جو اپنا وہ ایک نمبر لکھتے ہیں، نشان لگاتے ہیں، اور بچوں کے جو نیل کے پاس، تھم نیل کے پاس جو وہ بھی ایک نشان پکا سا لگایا ہوتا ہے، وہ سارا چیز چیک کرتے ہیں. وہ بالفرض یہ نہیں کسی کو پلاتے، ان کو وہ پھر وہ شو کاز نوٹس یا ان کی جو بھی قانونی کاروائی ہوتی ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ بھگتنا پڑتے ہیں، فیس کرنا پڑتے ہیں. تو خدارا یہ آپ کا حکومت سے مطالبہ ہے. اگر ان کو کسی پہ غصہ غم ہے تو وہ اپنا حکومت سے مطالبہ کریں. اور خدارا اگر سندھ میں یہ واقعہ ہوا ہے یہ زیادتی کا، تو جیسے دوسرے اضلاع میں ہوتا ہے، دوسرے پروونس میں ہوتا ہے، لاہور میں جیسے کر لیں یا کسی اور جگہ پہ، تو دو دو پولیس اہلکار وہ ڈیوٹی پہ ساتھ حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اکیلے چھوڑ دیں جو مرضی کے سیکھتا پھر بعد میں یہی کچھ ہے نا. کسی بڑے کا جناب جی وہ آ گیا، پیغام آ گیا، آپ تو اتنے تھوڑا سا اس اپنے بیان سے پیچھے ہٹ جائیں، یہی عزت رہے گی. خدارا یہ بھی کسی کی مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں ہیں، عزتیں ہیں. امیر کی عزت ہے، غریب کی عزت نہیں. تو یہ بیچارے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کی، والدین کا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلے ہوئے یہ لوگ، یہ جو ورک کریں بیچارے، ان کے ساتھ ان کو انصاف، ان کے ساتھ ایک تو فیلڈ میں زیادتی ہونا اور پھر ان کو انصاف نہ ملنا، یہ بھی سراسر ظلم ہے، ظلم کے زمانے میں آتا ہے. تو اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں، آنریبل، عزت کے لائق جو ہیں، ان کو ان پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے. تو انشاءاللہ دھیان دینے سے یہ امید ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہوں گے آئندہ سے نہیں ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ